اسی بغض کو ختم کرنے کے لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آئے لوگو تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، چاہے تم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، السلام علیکم کہنے کو عام کرو، تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گا۔ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی سے نفرت کرتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات چیت کرنا بند کر دیا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اے لوگو تم ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام کو عام کیا کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں محبت کو ڈال دے گا، تمہارے دل میں محبت پیدا ہو جائے گا۔ وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لوگوں راتوں میں اٹھ کر اس وقت عبادت کرو جب سارے لوگ سو جائیں، جب دنیا کے سارے غافل لوگ سوئے ہوئے ہو، اس وقت تم اللہ کی عبادت کرو۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرو، اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرو، رکوع و سجدے میں گرو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ جو انسان ان کاموں کو کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ پہلی چیز آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا، دوسری چیز ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ کھانا کھلانا، تیسری چیز ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری وقت میں اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے دعا کرنا۔ جو انسان ان چار کاموں کو انجام دے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
इन्नमल मुअमिनूना इख्वा फास्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। मोहतरम हाज़रीन जुमा, दीनी व मिल्ल इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों और अज़ीज़ बच्चों, खुतबा मसनूना के बाद एक छोटी सी आयत करीमा में आपके सामने तिलावत की हैं। इस आयत को मद्देनज़र रखते हुए आज के खुतबा जुमा का मौजू है कि आपसी ताल्लुक़ात क्यों और कैसे। मेरे भाइयों, मज़हब इस्लाम या अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे पसंदीदा मज़हब है और मज़हब इस्लाम में जो दीन इस्लाम है, जो दीन है, दीन इस्लाम एक सच्चा और अच्छा मज़हब और सच्चा धर्म है। दुनिया की तमाम मज़हब से, दुनिया के तमाम धर्म से, दुनिया के तमाम दीन से सबसे पसंदीदा दीन है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक तो मज़हब इस्लाम है, वो दीन इस्लाम है। कोई इंसान, कोई बंदा अगर इस दीन के अलावा, इस मज़हब के अलावा, इस दीन इस्लाम के अलावा किसी और दीन को तलाश करेगा तो वो दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाया कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सिर्फ दीन इस्लाम ही महबूब और पसंदीदा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया कि इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, के तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। मेरे भाइयों, दीन इस्लाम के अंदर तमाम रिश्तों में, तमाम ताल्लुक़ात में, तमाम रवाबित में बाहमी उल्फत व मोहब्बत का एक वाहिद रिश्ता इस्लामी भाईचारगी का रिश्ता है। ये एक वाहिद रिश्ता है जो इस दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत के दिन भी काम आएगा, आखिरत के दिन भी कायम रहेगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, के तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। फास्लिहू बैना अखवैकुम, जब दो भाई के दरमियान, दो इंसान के दरमियान, दो बंदे के दरमियान जब कोई लड़ाई हो जाए, जब कोई फितना फसाद हो जाए, जब कोई बहस मुबाहसा हो जाए, फास्लिहू बैना अखवैकुम, तो उन दोनों के दरमियान तुम सुलह करा दो, उन दोनों के दरमियान तुम मिला दो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला से डरो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। मेरे भाइयों, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान को, तमाम इंसान को भाई भाई करार दिया है और ये लफ्ज़ भाई का रिश्ता ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये रिश्ता दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत के दिन भी कायम रहेगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला सूरह ज़ुख़रुफ़ के अंदर इरशाद फरमाया अल-अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम बअद, के तमाम रिश्ते, तमाम मोहब्बतें, तमाम रवाबितें, तमाम ताल्लुक़ात उस दिन दुश्मनों में, अदावतों में, नफ़रतों में बदल जाएंगे। सिर्फ वही रिश्ता कायम रहेगा, वही रिश्ता बाकी रहेगा जो मज़हब इस्लाम की बुनियाद पर कायम होगा, जो तक़वा की बुनियाद पर होगा, जो तौहीद की बुनियाद पर होगा, जो ईमान की बुनियाद पर होगा, वही रिश्ता कायम रहेगा, वही रिश्ता बाकी रहेगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बहुत सारे सूरतों के दरमियान इस रिश्ते को, भाईचारगी को, इस ताल्लुक़ात को बरकरार रखने के लिए बहुत सारी सूरतों के अंदर हिदायत जारी की हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल फतह के अंदर इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाया
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء و بینہم، اور آپس میں انتہائی نرم دل اور رحم دل ہیں۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کو جب ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے جب اپنے اندر ٹٹولتے ہیں، جھانک کر دیکھتے ہیں، معاشرے کے اندر نظر دوڑاتے ہیں، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس آیت کے مطابق اسلامی معاشرے میں رہنے والے لوگ مسلمان اس آیت کے مطابق عمل پیرا نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، ہم سب کو ضروری ہے کہ اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے آپ نے اصلاح کرنے کی کوششیں کریں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم اس آیت کے اوپر عمل پیرا ہیں یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کافروں پر سخت ہیں، وَبَيْنَهُمَا، اور آپس میں انتہائی نرم دل اور رحم دل ہیں۔ لیکن آج ہمارا معاملہ، ہمارے حال اس کے برعکس ہے۔ مسلمان سے نفرت کرتے ہیں، مسلمان سے بغض رکھتے ہیں، مسلمان سے لڑائی جھگڑتے ہیں، اور مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کو، روابط کو جوڑے ہوئے ہیں، محبت کو قائم کیے ہوئے ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، جو قرآن کے گستاخ ہیں، جو رسول کے گستاخ ہیں، جو قرآن کی مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم قدم میں قدم ملا رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ کون سے انسان ہیں، یہ کون سا صفات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہتے ہیں، آپس میں انتہائی نرم دل ہیں اور کافروں پر سخت ہیں۔ لیکن آج ہماری حال یہ ہے کہ ہم کافروں سے، دوسرے لوگوں سے، یہود و نصارہ سے، مذہب کے دشمنوں سے ہم تعلقات کے جوڑے ہوئے ہیں اور آپس میں نفرت اور بغض لے کر رکھے ہیں۔ ایک دوسرے سے آپس میں نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ میرے بھائیو، اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی، قرآن و حدیث نے یہ تعلیم نہیں دی، بلکہ تعلیم یہ دی ہے کہ مسلمانوں، تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہا کرو۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لا تحاسدوا، لوگوں آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے نہ جلو۔ حسد یہ بہت ہی خطرناک مرض ہے، بہت ہی خطرناک گناہ ہے۔ جس انسان کے دل میں حسد پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں، اس کی زندگی کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تحاسدوا، لوگوں آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ آج حسد کی بنا پر مسلمان کے گھر میں لڑائی اور فتنے فساد رونما ہوتے ہیں۔ اسی حسد سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ہمیں یہ دعا بھی بتلائے ہیں کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۔ میرے بھائیوں، حسد کے نتائج بہت ہی خطرناک ہیں۔ اسی حسد کی بنا پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جل رہا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے جل رہا ہے، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی ترقی کو دیکھ کر حسد کر رہا ہے، جل رہا ہے۔ اسی حسد کے خاتمہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ آئے میرے امتی کے لوگوں، آئے مسلمانوں، آئے لوگوں، جب تم کسی بھائی کو نئے کپڑے میں دیکھو تو اس کے لیے یہ دعا کرو کہ البس جدیدن وعش حمیدن ومت شہیدن۔ میرے بھائیوں، یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے حسد سے بچنے کے لیے۔ لیکن آج حسد نے معاشرے کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وَلَا تَنَاجَسُوا، لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، کاروبار میں، بزنس میں، تجارت میں وعدہ خلافی نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر یہ بیماری، یہ مہلک مرض پائی جاتی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہ دے۔
اگر کوئی مسلمان کسی کو دھوکہ دے گا تو اس کے متعلق جتنے انسان کو معلوم ہو جائے گا، جتنا افراد کو معلوم ہوگا کہ فلاں انسان نے فلاں انسان کو دھوکہ دے دیا، اس نے وعدہ کیا تھا، وعدہ خلافی کر دیا، دھوکہ دے دیا، تو میرے بھائیوں جس انسان کو پتہ چل جائے گا اس کے دل سے اس کے لیے محبت ختم ہو جائے گا اور اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کیونکہ دھوکہ دینے والے سے کوئی انسان محبت نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے مقام و مرتبہ گر جاتا ہے، اس کی نظر میں وہ حقیر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا تَنَاجَسُوا، لوگوں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، مسلمانوں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف اپنے دل میں بغض نہ رکھو۔ بغض بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ جس انسان کے دل میں بغض اور اناد پائی جائے، اس انسان کے جو نیک عمل ہوتے ہیں، نیکیاں ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اسی بغض کی بنا پر مسلم معاشرے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے تھوڑی سی بات کو لے کر نفرت کرنے لگتا ہے، بغض کرنے لگتا ہے، اور سالہ سال اس سے بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں، ناراضگی اختیار کرتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی بغض کو ختم کرنے کے لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے لوگو، تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، چاہے تم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، السلام علیکم کہنے کو عام کرو، تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گا۔ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی سے نفرت کرتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات چیت کرنا بند کر دیا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اے لوگو، تم ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام کو عام کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت کو ڈال دے گا، تمہارے دل میں محبت پیدا ہو جائے گا۔ وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں، راتوں میں اٹھ کر اس وقت عبادت کرو جب سارے لوگ سو جائے، جب دنیا کے سارے غافل لوگ سوئے ہوئے ہو، اس وقت تم اللہ کی عبادت کرو۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرو، اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرو، رکوع و سجدے میں گرو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ جو انسان ان کاموں کو کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ پہلی چیز آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا، دوسری چیز ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ کھانا کھلانا، تیسری چیز ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری وقت میں اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے دعا کرنا۔ جو انسان ان چار کاموں کو انجام دے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اس بغض کو ختم کرنے کے لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس بغض کو ختم کرنے کے لیے اور محبت کو قائم کرنے کے لیے، محبت کو پیدا کرنے کے لیے امام کائنات فرماتے ہیں اس ذات کی قسم لوگوں، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اس وقت جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک کامل مومن نہ بنو گے، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بنو گے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، ایک دوسرے سے محبت نہ کرو گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، آپس میں سلام کو عام کر دو، تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گا۔
میرے بھائیوں، لفظ سلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں، شریعت اسلام کے اندر ہی لفظ سلام جیسے کلمات موجود ہیں، دوسرے مذہب کے اندر نہیں مل سکتے۔ دوسرے مذہب کے ماننے والے کوئی گڈ مارننگ کہہ رہا ہے، کوئی ٹاٹا بائی بائی کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ایسے الفاظ سے محبت پیدا ہو سکتی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ آپس میں سلام کو عام کر دو، تمہارے دل میں محبت پیدا ہو جائے گا اور بغض اناد ختم ہو جائے گا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا، لوگوں آپس میں رشتے ناطے کو نہ توڑا کرو، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بند نہ کرو، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، ایک دوسرے کو بائیکاٹ کر کے نہ رکھو۔ اگر تم کو کسی بھائی کی جانب سے بہت ہی زیادہ دکھ پہنچا ہے، بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچی ہے، بہت ہی زیادہ دکھ پہنچا ہے، تو 3 دن تک تم دکھ منا سکتے ہو، 3 دن تک تم قطع تعلقی کر سکتے ہو، 3 دن تک تم بات چیت کو بند کر سکتے ہو، 3 دن سے زیادہ تم بات چیت نہیں بند کر کے نہیں رہ سکتے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے، 3 دن سے زیادہ رشتے ناطے کو اس طرح منقطع کر لے۔ یلتقیان، کہ وہ دونوں جب آپس میں ایک دوسرے سے ملے، فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، ان میں سے ایک شخص ادھر منہ پھر لے اور ایک شخص ادھر منہ پھر لے، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، ان دونوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو سب سے پہلے سلام کہے گا۔ میرے بھائیوں، یہ قطع تعلقی بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت ہی خطرناک گناہ ہے کہ قطع تعلقی کی بنا پر انسان کے نیک اعمال اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندے کے اعمال ہفتے میں 2 دن اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کے دن بندے کے عمل اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو معاف کر دیتا ہے، اس شخص کو معاف کر دیا جاتا ہے جو حقیقت میں پکے سچے مومن ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان نفرت ہے، بغض ہے، رشتے ناطے کو توڑے رکھے ہیں، دشمنی کی بنا پر وہ بات چیت کرنا بند کر رکھے ہیں، تو ایسے انسان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اترکوا ھذین حتی یفیا، انہیں مہلت دو یہاں تک کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے صلح کر لے۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ رشتے ناطوں کو توڑنے والا، ایک دوسرے سے دشمنی کرنے والا، بات چیت کر کے بند کر کے رکھنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کے اعمال و قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ کتنی تہجد گزار بن جائے، کتنی نمازی بن جائے، کتنا صدقہ و خیرات کرنے والا بن جائے، کتنا نیک اور متقی پرہیزگار بن جائے، اگر اس کے اور کسی اور کے ساتھ، اگر 2 بھائی کے ساتھ اگر دشمنی ہے، بات چیت بند ہے، تو اس کے نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سودے پر سودا نہ کرے۔ اگر کوئی مسلمان کسی چیز کو خرید رہا ہے، 20 روپے میں خرید رہا ہے، قیمت طے ہو چکی ہے، صرف پیسے دینا باقی ہے، لیکن ایک دوسرے مسلمان آ کر اسی چیز کو 100 روپے دے کر کے خریدتا ہے اس کے سامنے، تو یہ سودا حرام ہے شریعت کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سودے پر سودا نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندے، تم بھائی بھائی بن کر زندگی گزارا کرو، بھائی بھائی بن کر زندگی بسر کرو، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو۔ لفظ بھائی کے اندر بہت ہی بڑی جامع نصیحت ہے۔
کہ لفظ بھائی ہمیں محبت، مودت اور الفت و محبت کے اوپر ابھرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کے اندر ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو، اے اللہ کے بندو، تم اللہ تبارک و تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، آپس میں تفریق نہ پیدا کرو۔ رسی سے مراد قرآن و حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے میرے بندو، تم قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، آپس میں نفرت نہ کرو، ایک دوسرے کے خلاف بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کے خلاف قطع تعلقی نہ کرو، ایک دوسرے کے خلاف حسد نہ کرو۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اے مسلمانوں، اے میرے بندو، تم اس وقت کو یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے بغض کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے رشتے ناتوں کو توڑا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت کو ڈال دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرمایا لا یظلمہ، کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے اوپر ظلم نہ کرے۔ ظلم ایک خطرناک چیز ہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کے اوپر ظلم نہ کرے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا اور تم پر بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہٰذا تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی ظالم کو پکڑ لیتا ہے تو اس کی پکڑ سے وہ بچ کر نکل نہیں سکتے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، بہت ہی پیاری روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کے اوپر اگر ظلم کرے، اس کی بے عزتی کرے، کچھ اور زیادتی کرے، تو اس سے چاہیے کہ آج ہی اس سے معافی مانگ لے، اس سے پہلے کہ جب اس کے پاس نہ کوئی نیکیاں ہوں گی، نہ کوئی نیک عمل ہوں گے اور نہ ہی کوئی نیک کام ہوں گے اس شخص کو دینے کے لیے جس کے اوپر انہوں نے کوئی ظلم کیا، کوئی زیادتی کی۔ اگر اس کے پاس اس کو دینے کے لیے نیک عمل نہیں ہوں گے تو جس قدر وہ ظلم و زیادتی کی اس قدر اس کی نیکیوں میں کمی کر دی جائے گی۔ میرے بھائیوں، اور یہ ظلم بدترین ظلم ہے، اور جس کے اوپر انہوں نے ظلم کیا اس کے گناہوں کو لا کر ظلم کرنے والے انسان کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ اسی ظلم کو مخاطب کرتے ہوئے، اسی ظلم کو سامنے رکھتے ہوئے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے سوال کیا اتدرون ما المفلس، اے لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم میں سے مفلس کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے مفلس وہ شخص ہیں جس کے پاس نہ کوئی سامان ہے، کوئی نہ مال و دولت ہے اور نہ ہی کوئی چیز ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو روز قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، لیکن وہ سارے نیکیاں اس کی کام کے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قد شتم ھذا، اس نے کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، وقذف ھذا، اس نے کسی پر تہمت لگائی ہوگی، واکل مال ھذا، اس نے کسی کا مال ناجائز طور پر چھینا ہوگا، کھایا ہوگا، سفک دم ھذا، اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا، ناجائز طریقے سے کسی کو قتل کیا ہوگا، اس نے کسی کو برا بھلا کہا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس شخص کی نیکیوں کو ان لوگوں کے دے دیے جائیں گے جن لوگوں کو انہوں نے ناجائز قتل کیا تھا، کسی کا مال چھینا تھا،
کسی کو گالی گلوچ دیا تھا، کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا پیٹا تھا، کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی تھی، ان سارے لوگ روزہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہے گا اے اللہ میں اس سے پا رہا ہوں، میرا قرض، اے اللہ اس نے مجھے گالی دیا تھا، اے اللہ اس نے میری بے عزتی کی تھی، اے اللہ اس نے مجھے ناجائز طور پر قتل کیا تھا، میرا ناجائز مال چھین کر وہ کھایا تھا، اے اللہ میں اس سے پا رہا ہوں، اے اللہ میرا قرض، میرا معاوضہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ساری بندہ چیخ کر کہے گا، اعلان کرے گا اے اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، اس نے میرے مال کو ناجائز طور پر کھایا تھا، اے اللہ میں اس سے پا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس انسان کے پاس ان لوگوں کو دینے کے لیے کوئی نیک عمل نہیں ہوں گے، کوئی نیکیاں نہیں ہوں گی، تو ان سارے لوگوں کی برائیوں کو لا کر اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کو گالی دیا تھا، ان سارے لوگوں کی گناہوں کو لا کر اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، ثم طرح فی النار، اور اس شخص کو جہنم کا ڈال دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، لیکن آج یہ ظلم و بربریت ہمارے معاشرے میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان مہلک مرض سے، ان بیماریوں سے دور عطا فرما، ہم ایک دوسرے کو پر ظلم کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو الفت و محبت اور بھائی چارگی ہمارے معاشرے میں پیدا فرما، ہمارے دلوں میں الفت و محبت کو ڈال دے اور بغض اناد کو نکال دے۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ اور قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم